السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک خوبصورت علاقے میں لے کر آئے ہیں۔ یہ ضلع گانچے کا ایک خوبصورت علاقہ ہے مچلو، اور اس وقت ہم جس جگہ پر موجود ہیں یہ خانقاہ معلیٰ مچلو ہے۔ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک علاقہ ہے، اور یہ دیسی جو فن تعمیر ہے اس کا ایک شاہکار آپ کو نظر آ رہا ہے۔ نی میتاق پو پچورافی ہلوی نائن کانشے ڈسٹرکٹ ہپولو تحصیل مچلو اور تحصیل ماشبروم اچھا مقام وہاں دکھ ماتھو مچلو وانا شوری کا نام آئی گرون کنی میتاق کو نیوین تفصیل کا آئی اور یہ ریس تامی گرون کنی میتاق کو بھوری مرین نو تقریباً زیمپو جی 25-30 چولو لا آیا زیمپو بھی سپین دیں زیمپو جی پین دے سامی بالا مرین جری دوی علاوہ بہدور پا احتالی سے پھیلو یتپین دوی شول لا آئی تشری آئی سامان دی نالے نگی موری تولا تشری زبین دیگی شول لا آیا لدی پھچو گرون زمین آیا 36 شول سے تقریباً یتپین دوی شول دی آخونی لینی مین ورنہ مالون زبین مالونی بالا دیگه ما گرون پولا گن پینگ پولا خالی زبین دور زین پخسو مین جهادی توق پیک یتی سامانی تومولا اشور پا زبین بارسام سکیل ساره خالی نا ملیکی بارسام چی گرون چی دولا منتال پا زبین دیگه نگ دو توق پینگ پولا اشور پا دی ملیک پا زبین ملیک پی بالا تھرو آن سدی گامبا یعنی پچو گرون پا نگن ساری دولا بڑا وزبین ورنہ تقریباً غیان دی اس وقت تقریباً 500 حساب میں چولہا مچولین یا واقعین ورنہ گرون تقریباً غیان آرزین پوچو سمیتین گرون شوغات سے تقریباً سوئی جو یا گاما تامن۔ خانقاہ معلیٰ مچلو کی چھت پر ہم موجود ہیں، اور اس وقت آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آصف انصاری صاحب، اور یہ ایک نوجوان ہے مچلو کے اور بہت ایکٹیو ہے، فعال ہے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہم کس جگہ پر موجود ہیں اس گاؤں کے حوالے سے اور اس جگہ کے حوالے سے۔ جی آصف بھائی۔ السلام علیکم ذیشان بھائی اور اسکادو ٹی وی کے ٹیمز، انجم بھائی، آپ لوگوں کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ڈسٹرکٹ گانچے تحصیل ماشبروم کے گاؤں مچلو ہیں۔ مچلو جو کہ یونین کونسل مچلو ہے، یہ خوشے ویلی کا یونین کونسل ہے۔ یہاں سے آپ بآسانی یہ ہمارا مین پوائنٹ ہے مچلو لا، جو کہ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، اوپر ٹاپ ہے، ایک دن کا ٹریک ہے۔ آپ وہاں جا کے بآسانی آپ کیٹو دیکھ سکتے ہیں، نہ کہ آپ کو شگر سے جانا پڑے گا، نہ کہ آپ کو ادھر خوشے ویلی سے آگے غندغرو کراس کر کے جانا پڑے گا۔ یہ بہترین ٹریک ہے، ایک دن کا راستہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ اور جبکہ ٹاپ ہے جو مچلو لا ہے، جہاں آپ کیٹو، مشتاق ٹاور، G2، براڈ پیوگ، ایون بیک سائڈ پہ ننگ بربت بھی وہاں سے آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ نیچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے، یہ صبح کا ٹائم ہے، سب آہستہ آہستہ اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں۔ خواتین ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چھتوں کے اوپر کام کرنے لگی ہیں، اور مرد وہ بھی اپنے کاموں میں لگے۔ کس طرح کا کام ہو رہا ہے اس وقت؟ ذیشان بھائی، یہ ابھی تو کھیتوں کا کام تقریباً سیزن آف ہو گئے، ختم ہو گئے، تو اس وقت جو یہاں کے لوگ سبکتھم کا کام کر رہے ہیں۔ لوگ نیچے سے سبکتھم لا کے گھر میں لا کے صاف کر کے اس کو آگے بیچ دیتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ سبکتھان ہے، اس کے علاوہ برو بھی ہمیں ایک جگہ پہ برو ہیں، اور گری بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور گھاس سکھا رہے ہیں۔ یعنی بہت سارا کام اس وقت چل رہا ہے، جو یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ کس قدر ایکٹیو ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے ہیں۔ اچھا یہاں یہ جو مسجد ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں ذرا بتائیے۔ مسجد یہ خانقاہ معلیٰ مچلو ہے۔ یہ تقریباً جمعہ اور یہاں پہ محرم کی جو جتنے بھی مجالس ہے وہ سارے یہاں پہ ہوتے ہیں۔ اور یہ قدیم طرز تعمیر ہے جی جو اس وقت ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہے، ساتھ میں کوئی نیا کام چل رہا ہے، یہ بھی ذرا آپ ہمیں بتائیں۔ جی سر، جی یہ ابھی تقریباً یہ دکھاتے ہیں۔ جی یہاں پر نیا کام بھی ہو رہا ہے۔ جی یہ یہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، یہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ ٹھیک، تو آبادی کے لحاظ سے مچلو ایک بہت بڑا گاؤں ہے، پورا خوشے ویلی کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں مجلس محرم کے ٹائم پہ، جمعہ کے ٹائم پہ، تو اس وجہ سے یہ تھوڑا اس کو بڑھا رہے ہیں۔
ٹھیک. میرا نام ریٹائر صوبیدار عبدالغفور ہے. یہ مسجد کا جو ہے نا یہ تیسری دفعہ اس کی توسیع ہو رہی ہے. سب سے پہلے اس مسجد کا بنیاد سید امیر کبیر سید علی حمدانی نے اس کو ایک مسجد کا بنیاد رکھا. اس کے بعد آبادی کی بڑھتی جو ہے نا بڑھتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر اس کو توسیع کیا گیا. بعد میں پھر اس کو جو ہے نا یہ دوسری دفعہ توسیع ہو گیا. ابھی یہ تیسری دفعہ جو ہے اس کی توسیع کی جا رہی ہے. اور یہ جو اس کی شروع کی مسجد کی جو ہے نا تعمیر جو ہے نا ہم نے باپ دادوں کی زبان سے سنا ہے. اس کی تعمیر لکڑی کی جو ہے نا سے بنایا گیا ہے. اس کا کاریگر جو ہے کشمیر سے لا کے بنایا ہے. ابھی اس کی جو ہے یہ پرانی جو ہے اس کی ثقافت کو ہم زندہ رکھنے کے لیے اس کو اسی حالت میں جو ہے ہم نے زندہ رکھنا ہے. اس کو توسیع کے لیے جو ہے نا توسیع کرنے کے بعد بھی جو ہے نا ہم نے اس پرانے جو ہے ثقافت کو ہم برقرار رکھیں گے. اس گاؤں کی آبادی 500 چولوں پر مشتمل ہے اور کم سے کم جو ہے نا 4000-5000 کی آبادی ہے. یہاں یہ محرم کے دنوں میں جو ہے نا پورا مچلو یہاں کلوز ہوتے ہیں اور 10 محرم تک ادھر مجلس ہوتی ہے. مجلس جو ہے نا اس کا خطیب سعید منیر صاحب جو ہے نا مجلس کا اہتمام کرتے ہیں. اور پورا مچلو جو ہے یہاں جمعہ مسجد ہے. جمعے کی جو ہے نا ہر جمعے کو جو ہے نا پورا یہاں کلوز ہو کے جمعہ پڑھتے ہیں. اور محرم کے دنوں میں پورا مچلو جو ہے نا یہاں مچلو کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دوسرے تیسرے گاؤں سے بھی یہاں مجلس کے لیے آتے ہیں لوگ. سلیم سے آتے ہیں, عرصے سے, ابھی ہلدی تلس ان جگہوں سے بھی جو ہے نا لوگ یہاں مجلس کے لیے آتے ہیں. جناب انجم صاحب اور ذیشان صاحب, آپ لوگوں نے اپنے وقت سے وقت نکال کر ہمارے اس افتادہ علاقے میں تشریف لا کر آثار قدیمہ جس میں ہمارے ایک مسجد ہے, خانقاہ ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں نے تھوڑا بہت وہ دریافت کیا تھا. یہ ہمارے دین کے بزرگان نے خانقاہ جو رکھا ہے اور اس میں چلہ کھڑو ہوتا ہے. چلہ کھڑو کا مقصد یہ ہے جی وہاں پہ چلہ کشی کرتے ہیں. ہماری یہ مسجد جو ہے یہ خانقاہ جو ہے اصل بنیادی جو بنیاد جو رکھا تھا میر عارف نے رکھا تھا. میر عارف شاید میر عارف ایران سے ایک مبلغ تھا آیا ہوا. ایران سے وہ آیا جی اسکردو میں, اسکردو سے آیا آگے گیا جی ادھر کھرما میں, کھرما سے آ کر خپلو آیا, خپلو آ کے خپلو میں وہ راجہ نے اس کو رکھا. اس راجہ نے اس طرح کہا تھا کہ جناب عارف صاحب آپ پسند کریں, آپ کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے, آپ یہاں رکھنا ہے تبلیغ کے لیے, آپ کو رہنا. اس سے پہلے تو ہر مسلمان بن گئے تھے ہمارے شاہ سعید, اس کے بعد شاہ سعید سے پہلے امیر کبیر کے بعد شاہ سعید کے بعد میر محمد عراقی بدشکن ادھر سے چلے آ رہے تھے. ادھر سے آگے اب تک تو تقریباً 40-45 سے ہمارے موجودہ پیر تک آتے ہیں. اس حوالے سے اس کے درمیان میں وہ آئے تھے اور آ کر اس نے خپل میں ڈیرا لگایا. ڈیرا لگانے کے بعد وہ دورہ کے لیے بھیجا. دورہ کے لیے بھیج کے وہ تمام علاقے کا وہ دورہ کر کے لوگوں کو جو عقائد میں تھوڑا بہت عملیات میں فرق تھے وہ سارے انہوں نے بتا کے وہ سارے ٹھیک کیا تھا. پھر وہ واپس راجہ کے پاس چلا گیا. راجہ نے کہا کہ اب آپ پسند کرو, آپ جس علاقے میں مستقل آپ سکونت رکھنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں پہ آپ کو جائیداد دے کے وہاں رکھیں گے. تو اس حوالے سے اس نے راجہ کو کہا تھا میں تغز کو پسند کرتا ہوں, اس طرح کہا تھا. راجہ نے کہا کہ آپ بے شک خپلو اس سے بھی خوبصورت ہے, کیرس اس سے بھی خوبصورت ہے, آپ تغز کو پسند کیوں کیا؟ اور اس نے کہا تھا کہ تھاغس میں نے ڈنڈلا نامی ایک جو پہاڑ ہے چھوٹا پہاڑ, ادھر جا کے میں نے دیکھا تو تھاغس وہ فرشتے کے شکل کا تھا, فرشتے کے وہ پروں کے شکل میں تھا, اس لیے مجھے وہ پسند ہے, میں وہاں بیٹھتا ہوں. بہرحال وہ وہاں بس گیا جی. وہاں بسنے کے بعد اس نے وہاں خانقاہ بنایا. اس کے بعد درمیان میں لوگوں نے ہمارے مچلو والوں نے بلا کر ادھر لایا, جناب ہم ایک خانقاہ بنا رہے ہیں, آپ اس کا سنگ بنیاد رکھیں.
تو اس حوالے سے اس نے وہ ادھر یہ ڈنڈلا نامی وہ پہاڑ ہے، ادھر سے کراس کر کے ادھر غرسے میں پہنچا، غرسے سے وہ دریا کراس کر کے مچلو کی طرف آیا۔ مچلو پہنچتے ہی اس کے پیچھے پیچھے ایک یہ زرد رنگ کا ایک سام آیا، ساتھ آیا تھا وہ ادھر سے آیا تھا، آ کے ہمارے لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم نے ایک مسجد بنانا ہے، آپ نے اس مسجد کے سنگ بنیاد رکھنا ہے۔ اس طرح وہ ہر گاؤں میں گیا، وہ سام بھی ساتھ آئے، ساتھ آ کر وہ ادھر جو جہاں خانقاہ بنایا ہے نا جی، خانقاہ بنایا تھے اس جگہ پہ وہ غائب ہو گیا، تو اس نے آسے کو ادھر مار کے کہا کہ آپ لوگ اس جگہ پہ ہی خانقاہ بنائیں، اور اسی خانقاہ وہاں بن گیا۔ وہاں باہر چھوٹے اس وقت تو لوگ بھی کم تھے، تو مسجد چھوٹی سی بنی، خانقاہ چھوٹی سی بنی، لیکن اس کے تقریباً وہ سنہ کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا توسیع لوگوں نے کیا تھا۔ اس توسیع 1905 میں کیا تھا، 1905 میں کیا تھا، 5 میں کر کے خانقاہ بن گیا۔ اچھا، خانقاہ کے نام پہ مشہور سید میر عارف خانقاہ بولتا تھا۔ 1995 تک اسی خانقے میں ہم نماز پڑھتے تھے۔ 1995 میں ہم نے شروع کیا، اور پہلے تھا جی 4 ستون تھا، ابھی ہم نے 1995 میں 12 ستون وہاں لگا کے مسجد کو ٹرپل تقریباً میں لا کے تقریباً ابھی 95 سے اب تک تقریباً 25 سال گزرتا ہے۔ 25 سال کے بعد آپ دیکھو، پہلے تقریباً 90 سال میں اتنا وہ آبادی نہیں بڑھی۔ حضرت امیر کبیر سید علی مدانی اس نے یہاں اخون کو رکھا، اچھا سعید کو رکھا، سعیدوں کو بھی ادھر تھگا سے لایا تھا۔ سعید جو نماز جو پڑھاتا تھا وہ جمعہ، اچھا باقی ماتم کی مجلس، اچھا یہ وہ پڑھاتا تھا، اور درمیان میں باقی بھی علماء تھے وہ بھی پڑھاتے تھے۔ ابھی 1995 سے ادھر اس سال 2021 میں ہمیں بہت چھوٹی ہو گئی، تقریباً ہماری آبادی ہے جو کل آبادی 6000، لیکن اس میں مسجد میں آتے ہیں تقریباً 2500 تک لوگ آتے ہیں، باقی ہر عورتیں بچے ہوتے ہیں، باقی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تقریباً 2500 تک آتے ہیں۔ 2500 بھی اس میں سما نہیں سکا، اس لیے ہم نے اس سال پھر شروع کیا ہے۔ آگے اسی مسجد کے برابر ہم نے باہر جگہ لیا ہے، جگہ لوگوں کو اس طرح لیا ہے، ہم نے کہیں سے نہ گورنمنٹ نے دیا ہے نہ کسی سے ہم نے چندہ کیا ہے، ہم نے اپنے آپ چندہ کر کے لوگوں نے زمین بھی دیا، لوگوں نے گھر بھی دیا، لوگوں نے پیسے بھی دیا، لوگوں نے اچھا یہ سفیدہ بھی دیا، ان سب کو ہم نے ابھی جمع کر رہا ہے، اور جن کا مکان آئے ہیں وہ مکان کو ان کو اسی مکان کے شکل میں مکان بنا کے ان کو دینا ہے۔ ابھی ہم نے بنایا نہیں ہے، وہ مکان ابھی بنا کے دینا ہے۔ ابھی انشاءاللہ 2-3 سال کے بعد یہ انشاءاللہ الرحمن مکمل تیار ہو جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ ہمارے مچلو آپ لوگوں نے سنا ہے، مچلو آپ نے ادھر بتایا بھی تھا، مچلو خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ سب کچھ ہے، اس کے ویو بھی بہت خوبصورت ہے، چونکہ وہ یہاں سے ادھر چھوربٹ تک جاتی ہے، چھوربٹ تک آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ سامنے غرس آبادان، اچھا سرمو تو خیر ادھر نزدیک ہے، سیلنگ ادھر نزدیک ہے، لیکن آگے چھوربٹ تک ہمیں نظر آتا ہے۔ مچلو کی خوبصورتی یہ ہے، لیکن ہمارے مچلو میں ایک چیز کی کمی ہے، یہ ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، یہ زیادہ ہائی لائٹ کریں، چونکہ خدا کرے اس پہ گورنمنٹ اگر توجہ دے کہ ہمارے لیے کوئی کچھ کرے تو ایک تو خدا کی مہربانی، دوسری بات آپ لوگوں نے جب ہائی لائٹ کیا تو آپ لوگوں کی مہربانی، اگر گورنمنٹ دیتی ہے تو گورنمنٹ کی بھی مہربانی، کوئی اور ہمارے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں،
اگر وہ لوگ بھی کوشش کر کے دیتے ہیں وہ بھی ان کی بھی مہربانی ہے. ہمارے مچل میں پانی کی کمی ہے, پانی بہت کم ہے. پانی اس لیے کم ہے, ہمارے یہاں چشمہ بالکل سرے سے نہیں ہے, چشمے کا پانی ہے نہیں ہے, اور اوپر سے برف, سردیوں میں برف پڑتی ہے اور برف کے پانی پگھل کر نیچے پانی کی صورت میں نیچے ہمیں ملتا ہے, اور اسی پانی سے ہمارے پینے کا پانی اسی سے, اچھا جناب آپاشی کا بھی اسی سے, اچھا جو بھی پانی جہاں ضرورت ہو اسی سے ہم پورا کرتے ہیں. لیکن سردیوں میں اگر برف نہ پڑی تو اللہ کے حوالے سب سوکھ جائیں گے. اس سال آپ نے شاید آپ ابھی شہر میں آئے ہیں, اوپر ہمارے اوپر جہاں درختان ہے, فصلات ہے, وہ آپ نے نہیں دیکھی ہے. لیکن ابھی ہمیں اس سال اللہ کے فضل سے, خدا کی مہربانی, بہرحال سوکھ کے ناقابل استعمال تو نہیں ہوا ہے, تاہم وقت سے پہلے اس کا سارے پتے جو ہے جڑ گئے, یہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے. ابھی اس حوالے سے ہم نے آپ لوگوں سے یہ ایک فائدہ بھی لینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ٹی وی کے ذریعے یہ آپ مشتہر کریں کہ مچلو میں رقبہ بہت ہے, آبادی بہت ہے, لوگ بھی بہت ہے, اور وہاں کے لوگ محنتی ہے, اور درختان بھی زیادہ ہے, رقبے بھی بہت زیادہ ہے, اور انکلویٹیڈ رقبے بھی بہت ہے. ابھی ان کو پانی ملے گا تو وہ سارے بھی زرکاش ہم لا سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں.